لا الہ الا انت کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کائنات میں جو کوئی کام ہو رہا ہے، دیکھنے میں وہ اچھا لگ رہا ہو، برا لگ رہا ہو، ہمیں وہ پسند ہو یا ناپسند ہو، کرنے والا اس کا ایک ہی ہے، اسی کی مشیت سے یہ کام ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کائنات میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ کتاب مبین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر فرمائی ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ کوئی دانہ فلا حبۃ فی ظلمات الارض رطب ولا یابس، کہ زمین کی اندھیریوں میں کوئی چھوٹا سا دانہ بھی کوئی حرکت کرتا ہے، وہ چاہے تر ہو یا خشک ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور کتاب مبین میں موجود ہونے کے معنی کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جب وہ عمل ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ جملہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، اگر اچھا لگ رہا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ، کہ یہ اچھی بات جو ہوئی ہے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ خوشی جو نصیب ہوئی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی تکلیف پیش آئی ہے، کوئی رنج آیا ہے، کوئی صدمہ آیا ہے، وہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اب یہ ایک بہت بڑا تسلی کا کلمہ ہے کہ جو چیز مجھے بری لگ رہی ہے، جس سے میں پریشان ہو رہا ہوں، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں تشویش میں ہوں، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اس کی مشیت سے ہوا ہے، اور اس کی مشیت سے ہونے کی بنا پر کوئی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا جب اسے تقدیر میں لے گیا۔ اب اگر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے میں جا رہا تھا، اتفاق سے میرا پاؤں پھسل گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے زخم لگ گیا۔ ارے اتفاق دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہے وہ باری تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق سوچا سمجھا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ کے نظام مشیت کا ایک لازمی حصہ تھا، اسے ہونا ہی تھا۔ تم ہزار تدبیریں کرتے، تم ہزار اس سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہونا تھا۔